السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو اور سبق جو ہے وہ پنچایت سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہوا تھا سارا سبق۔ پنچایت جو ہے اس کے مصنف منشی پریم چند، یہ بالکل نکر پہ لکھا ہوا ہے۔ پنچایت کا سب سے پہلے ہم نے خلاصہ دیکھنا ہے۔ آپ اگر توجہ کریں گی تو خلاصہ آپ کو ادھر ہی یاد ہو جائے گا۔ اس کے اندر 2 کہانیاں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کہانی جس میں یہ تنازع چلے گا، جھگڑا چلے گا جمن شیخ اور اس کی خالہ کا، اور دوسری کے اندر الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کا۔ اس کا خلاصہ آپ اگر میرے سے سن لیں گے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اب پہلے ہم نے پہلی کہانی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے آپ نے اس کی 2 کہانیوں میں تقسیم کر کے ہی یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں، منشی پریم چند کا شمار جو ہے اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سبق پنچایت ان کا ایک مشہور افسانہ ہے جس میں انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا، وہ ایک دوسرے پر مکمل یقین کرتے تھے۔ جب جمن حج پر گئے تو اس نے اپنا پورا گھر الگو کو سونپ دیا تھا۔ ان کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کے زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ اچھا، شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی لیکن وارث کوئی نہیں تھا۔ جمن نے بڑے سبز باغ دکھائے خالہ کو کہ خالہ تو میری اماں کی طرح ہے، وہ ملکیت اپنی میرے نام کر دے۔ بوڑھی خالہ نے سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے اس ملکیت کا، تو اس نے اپنی ملکیت جو ہے نا، اس نے سوچا کہ میں نے روٹی ہی کھانی ہے، تو وہ جمن شیخ پہلے بھی دے رہا ہے، تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ جمن کے نام کر دی۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی خالہ کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی، لیکن جمن کے نام رجسٹری ہوتے ہی خالہ کی خاطرداریوں پر مہر لگ گئی۔ کچھ دن تک خالہ نے دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوا تو جمن سے شکایت کی کہ میرا تمہارے ساتھ نبھانا ہوگا، تم مجھے روپیے دے دیا کرو، میں اپنا خود پکا لیا کروں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا کہ روپیہ کیا یہاں پھلتا پھولتا ہے، یا میرا خون چوس لو۔ کوئی تھوڑی ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ خالہ نے جب یہ الفاظ سنے تو خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ وہ جامے سے باہر ہو کر کی اس نے کہا کہ میں پنچایت بلاؤں گی، پنچایت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ جمن بڑے تکبرانہ انداز میں ہنسے کہ ضرور بلاؤ پنچایت، مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ بچری لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو نے بے رخی سے کہا کہ مجھے بلا کر کیا کرو گی خالہ جان، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے طاق کر نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہیں کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، بڑھیا نے اپنا دکھ بیان کیا۔ تو بڑھیا سے جب پوچھنے لگے کہ آپ پنچ کسے چنتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں تو الگو چودھری کو چنتی ہوں۔ الگو بڑا پریشان ہوا۔ بہرحال جب الگو نے فیصلہ کیا تو وہ جمن کے خلاف چلا گیا، تو جمن اتنا غضبناک ہو گیا۔ جمن نے جب یہ فیصلہ سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ جمن کو انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ یہ ایک جو ہے نا وہ واقعہ ختم ہوگا۔ دوسرا واقعہ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویائی مال لائے تھے۔ پنچایت کے 1 مہینہ بعد ایک بیل مر گیا۔ جب یہ پنچایت ہوئی نا، جمن کا فیصلہ ہوا، اس کے 1 مہینہ بعد وہ بیل مر گیا جو میلے سے الگو چودھری لے کے آیا تھا۔ باقی ایک بیل کس کام کا تھا؟
اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، مگر اس کو جوڑا نہ ملا۔ پھر اس کو ایک سمجھو سیٹھ نے خرید لیا، ایک بیل کو۔ سمجھو سیٹھ نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ اس کے دن رات کھیوے چکر لگائے، بڑا زیادہ سامان اس کے اوپر جو ہے نا وہ لاتا تھا۔ اس نے سامان اس کے اوپر اتنا زیادہ رکھا کہ وہ جو ہے نا مرنے کے قریب آ گیا، بالآخر وہ ایک دن مر ہی گیا۔ تو پھر اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ رامدن مصر نے کہا، بولو چودھری، کن کن آدمیوں کو پنچ بناتے ہو؟ الگو نے جواب دیا، سمجھو سیٹھ ہی چن لے۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں شیخ جمن کو چنتا ہوں۔ الگو نے جمن کا نام سنا تو کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا تو اس نے سوچا کہ خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہوگا، کہ میں اپنی نیت کو دخل نہیں کروں گا کہ میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے یا اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ میں خالصتاً اللہ کا حکم اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے۔ جمن نے اپنا فیصلہ سنایا، سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی چودھری پھولے نہ سمائے، ان کی دوستی جو ختم ہوئی تھی وہ دوستی دوبارہ بحال ہوگی۔ تو یہ اس کا مختصراً خلاصہ میں نے آپ کو اسی طرح آپ یاد